بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جو ان کی بات کا خلاصہ ہے کہ جب دنیا میں بسنے والے انسان صفائی اور ستھرائی کو، صاف رہنے کو اور نفاست کو جرم سمجھتے تھے۔ اس زمانے کے مذاہب کے مطابق اس زمانے کے جو مذہبی رہنما تھے وہ اس بات پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کرتے تھے، اور جو بادشاہ وقت ہوا کرتے تھے اگر ان سے ایسا کوئی جرم سرزد ہو جاتا تھا تو اس کو بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے کے بعض جو مذہبی رہنما راہب تھے ان کے، وہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم نے 50 سال تک چہرے پر اور اپنے پیروں پر پانی نہیں ڈالا، یا اتنے عرصے تک ہم نے غسل نہیں کیا۔ ایک راہب نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کو بہت زیادہ صاف رہنا یا صاف ہوتا دیکھنا شروع کیا تو اس نے اس بات پر رنج اور غم کا اظہار کیا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنظفوا بکل ما استطعتم، جس قدر ممکن ہو سکے صاف رہو۔ فإن اللہ تعالی بنى الاسلام علی النظافہ، اللہ جل جلالہ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے۔ اس جملے سے صفائی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جسم کی صفائی سے لے کر کے لباس کی صفائی تک، اپنے جائے قیام کی صفائی سے لے کر کے راستوں کی صفائی تک، ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھنے کی مختلف جگہوں پر مختلف روایات میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس کی ترغیب دی گئی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ صدقے کے برابر اجر ہے اس کا۔ اور ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لعنت برسنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان دوسروں کے راستے میں یا کسی سایہ دار چیز کے سائے میں گندگی کر دے، پیشاب کر دے یا کوئی اس قسم کا کام کر دے کہ لوگ اس راستے سے آرام سے سکون سے گزر نہ سکیں یا اس سایہ دار جگہ سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا۔ تو ان دو روایات کو دیکھنے سے، اور اگر ہم مزید روایات کو کھنگالیں یا بیان کریں تو یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اسلام نے صفائی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کی باقاعدہ تعریف بیان کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ مرد یا وہ لوگ جو صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے کچھ یوں یاد آئی، سال 2024 میں جب حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے سفر ہوا تو وہاں پر ایک منظر بہت زیادہ دیکھا اور اس سے بہت تکلیف ہوئی اور بہت زیادہ متفکر ہوا کہ مشاعر مقدسہ میں جب ہم حج ادا کر رہے تھے، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر واپس مینا اور جمرات کا یہ جو سفر تھا، اس میں ایک بات یہ دیکھی کہ وہاں کے حضرات نے مسلمانوں کے اکرام میں کھانے پینے کا بہت زیادہ اہتمام کیا، لیکن حجاج کرام کی جانب سے صفائی کے نہ ہونے کا بہت زیادہ اہتمام دیکھا گیا۔ جس مذہب کی تعلیمات یہ ہیں کہ تکلیف دہ یا گندگی کو نہ پھیلایا جائے، صاف رہنے کا حکم دیا جائے، اسی مذہب کے پیروکار مسلمانان عالم جب اسی مذہب کی مذہبی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اسی مذہب کے مقدس ترین مقام پر جمع ہوں اور صفائی کے حکم پر عمل نہ کریں تو بہت دکھ ہوا۔ چنانچہ ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا اور اس بات کی فکر کرنی ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ٹور آپریٹرز ہیں یا جو ہمارے عمرہ اور حج کی تربیت دینے والے علماء کرام ہیں وہ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ جو مسلمان حج یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں تو وہ وہاں جا کر کے راستے میں کھانے پینے کی چیزوں کی جو ریپرز ہیں، بسکٹس کے، چاکلیٹس کے، یا جوس پی لیا تو جوس کے گلاس ایسے لوگ پھینک دیتے تھے، ڈسپوزیبل گلاس یا کپس تھے یا بوٹلز تھیں،
ان کو سمجھایا جائے کہ آپ نے ان کو راستے میں نہیں پھینکنا، بلکہ جو ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے وہاں پہ، راستوں میں متعدد جگہوں پہ ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے، ان ڈسٹ بن کو استعمال کیا جائے اور ریپرز کو وہاں رکھا جائے تاکہ راستہ گندا نہ ہو، بلکہ راستے کو صاف کرنے کا جو اجر ہے عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم اس اجر میں بھی شامل ہو سکیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔